وہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ عائشہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ تم جاگ کیوں رہی ہو؟ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے بولا۔ کیونکہ مجھے نیند نہیں آئی، وہ بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگاتے بولی۔ شاید نئی جگہ ہے اس لیے۔ حنزلہ نے خود ہی اندازہ لگایا۔ وہ اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ عائشہ خاموش رہی۔ اچانک اس کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ خون دیکھتے وہ پریشان ہوتے فوراً اٹھتے اس کے پاس آئی۔ تمہیں گولی لگی ہے؟ ہاں۔ وہ کوٹ صوفے پر پھینکتے اب اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ تو تم ہاسپٹل کیوں نہیں گئے؟ محترمہ، میں ایک گینگسٹر ہوں اور لڑائی کے دوران مجھے لگی ہے۔ اب اگر میں ہاسپٹل جاتا ہوں تو وہ لوگ پولیس کیس بنا دیں گے۔ وہ شرٹ اتارتے بولا۔ اس کا کندھا خون سے بھرا ہوا تھا۔ میڈیکل باکس ہے کیا؟ عائشہ بولی۔ ہاں، کبٹ کی دائیں طرف ہوگا۔ وہ اپنے زخم کا معائنہ کرتے بولا۔ اوکے۔ عائشہ بولتے جلدی سے کبٹ کھولتے میڈیکل باکس لے آئی۔ تم کیوں لڑے؟ وہ باکس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے بولی۔ ضروری تھا۔ کسی کو یہ بھی بتانا تھا کہ اگر وہ کسی کا نقصان کرے گا تو کوئی اس کا بھی نقصان کرے گا۔ عائشہ اب اس کا خون صاف کرنے لگی تھی۔ حنزلہ آئینے سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے تمہاری اور سارم کی باتیں سن لی تھی۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ نہیں چاہتا کہ تم اس سے لڑو، کیونکہ تمہاری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ پھر وہ پائیوڈین لگاتے بولی۔ گولیاں بھی بیچ میں ہی ہے۔ وہ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے بولا۔ عائشہ اس کی بات سنتے اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ تو اب گولی کیسے نکلے گی؟ میں نکال لوں گا۔ وہ اب باکس میں سے کچھ نکالتے بولا۔ اس اوزار کی مدد سے وہ گولی نکالنے لگا۔ عائشہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر صرف ہلکی سی درد کی رمق تھی، جیسے اسے گولی لگنے سے زیادہ فرق نہ پڑا ہو۔ گولی نکالتے ہی اس نے گہرا سانس لیا۔ عائشہ نے جلدی سے زخم پر ہاتھ میں پکڑی پٹی رکھ دی۔ حنزلہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے دباؤ بڑھایا۔ تمہیں درد ہوگا؟ عائشہ اسے دیکھتے بولی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، اور دباؤ بڑھاؤ گی تبھی خون بہنا کم ہوگا۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد حنزلہ نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ عائشہ اب دوبارہ خون صاف کرنے لگی۔ پٹی ہوتے ہی حنزلہ اٹھا۔ تم سو جاؤ، اب کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ بولتے واش روم چلا گیا۔ عائشہ میڈیکل باکس بند کرتے واپس کبڈ میں رکھتے بیڈ پر بیٹھی۔ کچھ دیر بعد حنزلہ بھی آ گیا۔ تمہیں بیڈ شیئر کرنے پر کوئی مسئلہ تو نہیں؟ مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ تم اپنی سائڈ پر سونا، میں اپنی سائڈ پر سو جاؤں گی۔ حنزلہ سر ہلاتے بیڈ پر چت لیٹا۔ تم بھی لیٹ جاؤ، اسے بیٹھے دیکھ وہ بولا۔ کیا میری ابا اور آلیان سے بات ہو سکتی ہے؟ رات کا 1 بجنے والا ہے، وہ دونوں سو چکے ہوں گے۔ اس صبح بات کر لینا۔ اوکے، وہ بولتے لیٹ گئی۔ وہ کروٹ لیتے کھڑکی سے نظر آتے آسمان کو دیکھنے لگی۔ اسے نئی جگہ پر اتنی آسانی سے نیند نہیں آتی تھی، اس لیے وہ جانتی تھی کہ آج کی رات وہ سو نہیں سکے گی۔ دوسری طرف حنزلہ بھی کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تم واپس کب آئے؟ سارم کمرے میں آتے ہوئے بولا۔ عائشہ باہر ابا سے بات کر رہی تھی۔ تقریباً 12:30 بجے۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مند تھا۔ ہاں۔ گولی تو نہیں لگی؟ کندھے پر لگی تھی۔ زیادہ گہرا زخم تو نہیں ہے؟ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے بولا۔ نہیں، کل بھابھی کا پہلا دن تھا اس گھر میں، اور تم پہلی ہی رات زخمی ہوا ہے۔ کیا سوچ رہی ہوں گی وہ تعصب سے اسے دیکھتے بولا۔ یہی کہ اس کی ایک گینگسٹر سے شادی ہو گئی ہے، وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا۔ بیچاری بھابھی، وہ افسوس سے سر نفی میں ہلاتے بولا۔ حنزلہ نے اسے گھورا۔ دانش بتا رہا تھا کہ کوئی اور بھی تمہارے ساتھ تھا کل رات؟ دانش رات والے گروپ کا لیڈر تھا۔ ہاں، وہ دوسری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کون؟ تم نہیں جانتے اسے؟ بتاؤ گے تو جان جاؤں گا۔ رہنے دو سارم، وہ کون تھا یہ جاننا کسی کے لیے بھی اہم نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر آئندہ تم نے ایسا کچھ کرنا ہو تو میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ وہ میری پرسنل دشمنی تھی، اس لیے میں تمہیں انوالو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حنزلہ، میں پچھلے 7 سالوں سے تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ تمہاری گل خان سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ دشمنی تھی نہیں، لیکن اب ہے۔ اب جتنا کہ میں جانتا ہوں، عائشہ بھابھی کے علاوہ تمہارا کوئی اپنا نہیں ہے۔ پھر کس کی وجہ سے ذاتی دشمنی سے جنم لیا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے جس کو میں نہیں جانتا؟ کوئی نہیں ہے سارم، تمہارے اور عائشہ کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے بولا۔ اس کے لہجے میں تکلیف اور گہرا کرب تھا۔ کمرے کے باہر کھڑی عائشہ کو دکھ ہوا۔ سارم نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا۔ میں عائشہ بھابھی کا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں پوری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ پوری زندگی؟ وہ کہتے ہلکا سا ہنسا۔ ہاں، پوری زندگی۔ اس کے لہجے میں وفا تھی۔ تو کیا تم نے شادی نہیں کرنی؟ نہیں۔ ایسے کیسے بھائی؟ میری شادی کروا چکے ہو اور خود شادی نہیں کرنی؟ اب میں بھی تمہاری شادی کرواؤں گا۔ تو اب بدلہ لوگے؟ ہاں، جیسے کل عائشہ مجھ پر چیزیں پھینک رہی تھی، تمہیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ بیوی کو سنبھالنا کتنا مشکل کام ہے۔ اس کی بات سنتے سارم ہنسا۔
बाहर खड़ी जायशा मुस्कुराई। वैसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बीवी तुम्हें टक्कर की मिली है। टक्कर की हो या ना हो, लेकिन डरपोक बिल्कुल नहीं है और मेरे लिए ये अच्छा है। अच्छा क्यों? अगर मेरी बीवी डरपोक होती तो वो मुझे रोज़-रोज़ खून में नहाया देख ही बेहोश हो जाया करती। जायशा इसकी बात सुनते फिर मुस्कुराई। अच्छी बात है, सारिम बोला। जायशा दरवाज़ा बजाते अंदर दाखिल हुई। आवाज़ सुनते वो दोनों इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। आपका फ़ोन। वो सारिम का फ़ोन इसे वापस करते बोली। सारिम आज एक काम करना कि एक मोबाइल ला देना जायशा को। हंज़ला सारिम को देखते बोला। ठीक है। वो उठते हुए बोला। तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? मेरा दिल नहीं था। अच्छा मैं आती हूँ कुछ देर तक। जायशा बोलते बाहर चली गई। हंज़ल अपना फ़ोन चेक करने लगा। वो जानता था कि कल अज़म ने ऐसा क्यों किया था। गुलखान को पुलिस भी नहीं पकड़ पाती थी। इसके कनेक्शंस ही काफ़ी थे। इसके गुदाम पर अगर वो रेड भी डालता तब भी कुछ ही दिनों में उसे उसका सारा सामान वापस मिल जाता। इसीलिए अर्ज़म ने इसका गोदाम तबाह करने का सोचा। हंसला को अब गुल खान पर नजर रखनी थी ताकि वो अर्ज़म को नुकसान न पहुंचा सके। वो जानता था कि गुल खान का शक इस पर नहीं जाएगा, लेकिन अर्ज़म पर जरूर जाएगा। कुछ देर बाद जायशा वापस आई। इसके हाथ में एक ट्रे थी। वो आराम से हंसला के सामने बैठी। हंसला इसे हैरत से देखने लगा। ये सूप है, सारा खत्म करो। वो ट्रे इसकी तरफ बढ़ाते बोली। लेकिन जायशा मुझे नहीं पीना था कुछ भी। पहली बात तो ये कि अभी कल ही तुम्हें गोली लगी है, जिसकी वजह से काफी खून बहा है। दूसरी बात, इस सूप से तुम्हें काफी एनर्जी मिलेगी। और तीसरी और आखिरी बात कि तुम्हारे पास ना पीने का ऑप्शन ही नहीं है। वो ट्रे साइड पर रखते, बाउल अपने हाथ में उठाते बोले। आयशा अब सूप स्पून से इसे सूप पिलाने लगी थी। हंजला मुंह बनाते पीने लगा था। सूप काफी मजे का बना था, लेकिन वो फिर भी नखरे कर रहा था। यार अब बस। जब इसका पेट भर गया तो वो चमचा पीछे करते बोला। इसी वक्त दरवाजे पर सारिम हाथ में दूध का गिलास और पेन किलर लेकर आया, लेकिन इन्हें देखते ही वो रुक गया। ये थोड़ा सा रह गया है, इसे भी खत्म करो। नहीं यार, मैंने पहले ही काफी ज्यादा पी लिया है। हंजला गाजी, सूप खत्म कीजिए। वह अब इसे घूरते बोला। अगर ना करूं तो? बीवी को इनकार। वो इसे घूरते बोला। इसके खतरनाक तेवर देखते हंजला ने मासूमियत से मुंह खोला। जायशा मुस्कुराते इसे सूप पिलाने लगी। सारे मुस्कुराते वापस पलट गया। इसे अब हंजला की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसकी परवाह करने वाली आ चुकी थी। इसे गोली लगे दूसरा दिन था। वो ये 2 दिन घर ही रहा था। इन 2 दिनों में जायशा ने इसके खाने पीने का अच्छा ख्याल रखा था। वो जबरदस्ती इसे दूध, फल, सूप और मिल्क शेक बनाकर पिलाती थी। वो इसे पीना ही पड़ता था। सारिम इसकी हालत से काफी महफूज हो रहा था। अभी भी वो सारिम के कमरे में बैठा हुआ था, क्योंकि वो जायशा को किचन में जाते देख चुका था। अब क्यों छुपे हो? हांजिला का ये चौथा चक्कर था इसके कमरे में। क्योंकि मेरी बीवी फिर किचन में चली गई है। इसके बेचारगी से कहने पर वो बेसाख्ता हंसा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वो इसे घूरते बोला। जब मैं तुम्हारी मिन्नतें करता था कि मेडिसिन खा लो, दूध पी लो, तब तुम कितने नखरे करते थे। अब बहुत अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ। सारिम के कमरे का दरवाजा खटका। हंसला फौरन पर्दे के पीछे छुपा। आ जाएं। सारिम मुस्कुराहट दबाते बोला। आयशा के हाथ में एक प्लेट थी। वो फ्रूट्स काट कर लाई थी। हंजला, वो बोलते कमरे में नजर दोहराने लगी। सारिम खामोश रहा। हंजला, गासी साहब बराए मेहरबानी बाहर आ जाए, क्योंकि अगर मैंने ढूंढा तो आपको एक प्लेट के बजाय 2 प्लेटें खाने पड़ेंगी। वो पूरे कमरे में नजर दौड़ाते हुए बोली। 2 सेकंड बाद हंसला ने आहिस्ता से मुंह निकाला। इसका बच्चों की तरह लटका मुंह देखते सारिम की हंसी गूंजी। सारिम साहब, आप भी बाहर आइए और खाइए। वो इसे देखते बोले। सारिम हैरान हुआ। हंसला मुस्कुराया। भाभी, मुझे चोट नहीं लगी, आपके शौहर को लगी है। जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरे शौहर के राइट हैंड हैं, तो आप में भी ताकत होना जरूरी है। चले अभी बाहर। सारिम मुंह बनाते उठा। वो दोनों एक साथ बाहर निकले। जायशा में ज्यादा फ्रूट्स नहीं खा सकता। हंजला डाइनिंग टेबल पर बैठते बोला। मुलाजिम सारिम के लिए भी प्लेट लेके आया। आयशा हंजला के बराबर में बैठी थी। फ्रूट चाट? वो दोनों प्लेट देखते बोले। जी हाँ। जायशा भी से खिलाने लगी थी। हंजला का गोली दाएं कंधे पर लगी थी। वो अपने बाएं हाथ से भी वैसे ही काम कर सकता था जैसे दाएं से करता, लेकिन खाना वो दाएं से ही खाता था, इसलिए अब इसे खिलाने की जिम्मेदारी जायशा की थी। वो दोनों आराम से खाने लगे। भाभी, फर्स्ट फ्रूट चाट आपने बनाई है? सारिम बोला। जी, बहुत मजे की बनी है। इसकी बात सुनते जायशा मुस्कुराई। हंसला खाते हुए मुसलसल इसे ही देख रहा था। जायशा महसूस किए बगैर इसे खिला रही थी। वो जानती थी कि वो मुसलसल इसीलिए देख रहा है कि वो पजल हो जाए और इसे ज्यादा खाना ना पड़े। जबकि अगर वो नजर उठाते, इसकी आंखों में देखती, तो जानती कि इनकी आंखों में अपनाइयत थी, और शायद कहीं मोहब्बत भी। इन 2 दिनों में इनके दरमियान अपनाइयत का एहसास जन्म ले चुका था। वो दिन दूर नहीं था जब मोहब्बत भी इनके दिलों में घर कर लेगी।
ज़ायशा खिलाते वक़्त बस इसके होंठों तक ही देखती थी, फिर वापस नज़रें प्लेट पर मरकूज़ कर लेती। खाने के बाद ज़ायशा उठ गई। ज़ायशा, हंज़ला ने पुकारा। जी? वो पलटते से देखते बोली। ये ज़्यादती है। वो मुँह बनाते बोला। क्या ज़्यादती? वो नासमझी से इसकी तरफ देखते बोली। तुमने मुझे ज़बरदस्ती इतनी ज़्यादा फ्रूट चाट खिलाई लेकिन खुद नहीं खाई, क्यों? मैं भी खाने लगी हूँ, तो फिर मेरे सामने ही खाओ और इतनी ही जितनी मुझे खिलाई है। पहली बात मैं कोई पहली बात दूसरी बात नहीं, तुम भी उतना ही खाओगे जितना मुझे खिलाया है। वो ज़िद करते बोला। सारे मुस्कुराते उठ गया। हंज़ला, मुझे कोई चोट नहीं लगी। अगर तुमने अभी इतना ना खाया जितना मैंने खाया है तो मैं आपसे कुछ नहीं खाऊंगा, बस। हंज़ला खुद भी नहीं जानता था कि वो अभी कितनी बेतुकी सी जिद कर रहा था, लेकिन ये एहसास इसे खुशकिन लग रहा था कि कोई था जिससे वो जिद कर सकता था, कोई था जो इसके नखरे उठा रहा था। हंज़ला गाजी। जी मिसेस हंज़ला गाजी। हंज़ला गाजी अपनी बात से बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हटेगा। ओके। चंद पल से देखते रहने के बाद जायशा बोली। हंज़ला मुस्कुराया। कुछ पल बाद वो हाथ में प्लेट पकड़े इसके बराबर में बैठी। ये कम है, वो प्लेट देखते बोला। जी नहीं, बिल्कुल सेम मिकदार है। बिल्कुल नहीं। खानसामा, वो बोलते आवाजें देने लगा। यस सर। खानसामा बाहर आते बोला। जाओ फ्रूट चाट लाओ। जी सर। हंसला, मैं कह रही हूँ ना कि तुम्हारी प्लेट इतनी ही थी। वो जिद होते बोली। इतने में खानसामा फ्रूट चाट से भरा बाउल ले आया। हंजला ने इसकी प्लेट भर दी। जायशा हैरत से हल्का सा मुंह खोले अपनी प्लेट को देखने लगी। हंजला ने मुस्कुराहट दबाई। ये सब मैं खाऊंगी? वो इसे देखते बोली। हाँ। वो मुस्कुराहट दबाते बोला। इसका जवाब सुनते जायशा ने प्लेट देखते एक नजर अपने पेट को देखा। हंजला बेसाख्ता हंसा। चलो अब खाना शुरू करो मिसेस हंजला गाजी। हंजला, ये ज्यादती है। वो एहतिजाजन बोली। कोई ज्यादती नहीं है, चलो अब खाओ। जायशा मुंह बनाते खाने लगी। आधी प्लेट खाने के बाद इसकी बस हो गई। अब मैं बस। वो प्लेट खिसकाते बोली। बिल्कुल नहीं। हंजला प्लेट दोबारा इसके सामने करते बोला। हंजला, वो रुहासे होते बोली। हंजला बेअख्तियार से देखे गया। वो इसे बहुत क्यूट लग रही थी। जायशा इसके यूं देखने पर पजल हुई। इसकी सफेद रंगत में हल्की सी सुर्खी घुली। हंजला mesmerize हो रहा था। जायशा पजल होते प्लेट पर झुक गई। झुकने से इसके बाल इसके चेहरे पर आ गए। हंजला एकदम चौंका। जायशा ने एक चम्मच लेते चम्मच वापस प्लेट में रखी। हंसलन ने प्लेट थोड़ी अपनी तरफ खिसकाई। जायशा का हिलता मुंह रुका। वो हैरत से इसे देखने लगी। मैं भी तुम्हारे साथ खाता हूँ। हंसला ने बोलते एक चम्मच ली। इसे हैरत से अपनी तरफ देखता पाकर इसने शरारतन आंख विंक की। जायशा हड़बड़ाते दूसरी तरफ देखने लगी। हंसला हल्का सा हंसा। आज वो तकरीबन एक हफ्ते बाद घर से निकला था। जायशा अपने बाबा और भाई से मिलने गई थी, इसीलिए वो अब बाहर निकल आया था। इसका इरादा कुछ देर आसपास की खबर लेने के बाद जायशा को पैक करने का था। कुछ दूर जाने के बाद इसे एहसास हुआ कि कोई इसका पीछा कर रहा है। इसका महलनुमा घर मेन रोड से काफी दूर था और इसका रास्ता भी काफी भूल भुलैया वाला था, इसलिए अभी तक किसी को इसके घर का इल्म नहीं हुआ था। वो जैसे ही मेन रोड पर आया, इसी वक्त दुश्मनों की नजरों में आ गया था। अपने पीछे आती गाड़ियां देखते हुए तंजिया मुस्कुराया। इसके कंधे का जख्म अब काफी हद तक ठीक था। पिछले हफ्ते से हेल्दी खाना खाने से वो काफी फ्रेश महसूस कर रहा था खुद। वो बैक व्यू मिरर से इन्हें देखते अपनी गाड़ी की स्पीड मजीद तेज कर गया था। इतने में इसके पीछे आती ब्लैक गाड़ी में से एक इंसान आधा बाहर निकलने इस पर गोली चलाने लगा। हंजल अब गाड़ी जिगजैग में चलाने लगा था। गोलियों की वजह से सड़क पर हड़बड़ी मच चुकी थी। वो एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते दूसरे हाथ से डैशबोर्ड से पिस्टल और गोलियां निकालने लगा। वो यकीनन शाफी के लोग थे, क्योंकि गुलखान के गार्ड्स प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते थे, पीछे आते आदमियों की तरह सादे कपड़ों में नहीं। वो अब गाड़ी एक सुनसान सड़क पर ले आया था। कुछ देर बाद इसने गाड़ी की स्पीड आहिस्ता की। इन सबको लगा कि वो अब गाड़ी से निकलने लगा है, लेकिन इसने एकदम ही स्पीड बढ़ाते गाड़ी मोड़ी। इसके साथ ही वो बाएं हाथ से पिस्टल चलाने लगा। गाड़ी को गोल गोल घुमाते इन सबको मार रहा था। कुछ ही देर बाद इसने गाड़ी रोकी, फिर शान से बाहर निकलते सामने इन आदमियों की तरफ बढ़ा। वो सभी शदीद जख्मी थे। शाफी को कहना कि हंसला गाजी को पकड़ना इतना आसान नहीं है। वो क्या, उसका बाप भी मुझे पकड़ नहीं सकता। वो एक आदमी को गिरबान से पकड़ते जमीन से उठाते बोला, फिर इसे छोड़ते अपनी गाड़ी की तरफ गाड़ी को घुमाते वो आगे बढ़ गया। इसने बैक व्यू मिरर में वहां आती पुलिस जीप देखी। अर्जम बाहर निकलते इन सबको देखने लगा। हंसला एक नजर अर्जम को देखते स्पीड मजीद तेज कर गया था। अर्जम ने नजरों से ओझल होती हंसला की गाड़ी को देखा, फिर गहरा सांस भरते हुए अयान की तरफ मुतवज्जा हुआ। इन सबको पहले हॉस्पिटल पहुंचाओ, फिर थाने लेकर जाएंगे। जी सर। हंसला एक बेकरी के सामने खड़ा था।
اس کا ارادہ عائشہ کے لیے کچھ خریدنے کا تھا۔ وہ کافی دیر بعد ایک کیک پسند کرتے باہر نکلا۔ اسے عائشہ کی پسند کا علم نہیں تھا، اس لیے اس نے کافی سوچنے کے بعد ایک چاکلیٹ کیک لیا تھا۔ وہ باہر نکلا تو دیکھا ارزم پولیس یونیفارم میں باہر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارے آفیسر صاحب، آپ یہاں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ان سب پر گولیاں تم نے چلائی تھی حنزلہ؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ ارے ارے آفیسر صاحب، میں بیچارہ سیدھا سادہ انسان ہوں، میں بھلا کسی کو کیوں ماروں گا؟ ابھی بھی نئی نویلی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کیک لے کے جا رہا ہوں۔ ارزم نے اس کی نوٹنکی دیکھتے سر جھٹکا اور اس کی گاڑی کی بیک سائڈ پر آیا۔ اگر تم ان آدمیوں سے نہیں الجھتے تو پھر یہ گولیوں کے نشان کیوں ہیں تمہاری گاڑی پر؟ اس پر گولیاں چلاتے وقت دو تین گولیاں اس کی گاڑی کو چھو کر گزری تھی۔ ارزم انہی کی بات کر رہا تھا۔ میری گاڑی پر گولیوں کے نشان ہیں؟ تو بھرپور حیرانی کی اداکاری کرتے اس کے برابر آیا، پھر حیرت سے اپنی گاڑی کو دیکھنے لگا جیسے جانتے ہی نہ ہو کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حنزلہ، اگر ان آدمیوں نے تمہارا نام لیا تو میں تمہیں گرفتار کر لوں گا، ویسے وارن کرتے بولا۔ وہ شافی کے لوگ تھے ارزم، میرا کیا، وہ کسی کا نام نہیں لیں گے۔ وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتے بولا، تم کب باز آؤ گے اپنی ان حرکتوں سے؟ اگر تم اسی طرح کرتے رہے تو بہت جلد تمہیں دیکھتے ہی شوٹ کرنے کا آرڈر مل جائے گا ہمیں۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی فکر مندی تھی۔ اوہ، تو ایک پولیس آفیسر کو ایک گینگسٹر کی فکر ہو رہی ہے۔ ارزم نے دانت پیستے اسے دیکھا۔ حنزلہ، میں وارن کر رہا ہوں کہ باز آ جاؤ ورنہ سب کچھ کھو دو گے۔ پہلے تم اکیلے تھے لیکن اب بیوی ہے تمہاری۔ ڈونٹ وری آفیسر صاحب، حنزلہ غازی کو اپنے اور اپنی سے جڑے لوگوں کی حفاظت کرنا آتی ہے، تو تم میری بات کو سیریس نہیں لوگے؟ ارے آفیسر صاحب، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ آپ باقی مجرموں کو پکڑنے کی کوشش کریں، میری فکر نہ کریں، میں اپنے دشمنوں سے خود نمٹ لوں گا۔ وہ بولتے جانے لگا، تو پھر ڈرگ کی اسمگلنگ کرنا بند کر دو ورنہ تمہیں میں بہت جلد اریسٹ کر لوں گا، پھر تم کبھی جیل سے نکل نہیں پاؤ گے۔ ارزم اس کا بازو پکڑتے بولا۔ حنزلہ پٹلتے اسے دیکھتے بولا، حنزلہ غازی اتنا بھی بےغیرت نہیں جو ڈرگز اسمگل کرے۔ تم ڈرگز اسمگل نہیں کرتے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، تو پھر کیا اسمگل کرتے ہو؟ ارزم، میں ہیرے اسمگل کرتا ہوں بس، اس کے علاوہ میری اپنی 2 فیکٹریاں ہیں، وہ سنبھالتا ہوں۔ تو پھر ڈی آئی جی صاحب نے مجھے یہ کیوں کہا کہ تم ڈرگز اسمگل کر رہے ہو اور اگر تمہیں نہ پکڑا تو پورا ملک تمہاری ڈرگز کی لپیٹ میں آ جائے گا؟ یہ تم خود پتہ لگا۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہ ہو تو ابھی چلو، میں تمہیں اپنے بیسمنٹ لے چلتا ہوں، تم خود دیکھ لینا۔ حنزلہ، آخر تم گینگسٹر بنے ہی کیوں؟ وہ ماتھا مسلتے بولا۔ وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ حنزلہ کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی بات سنتے حنزلہ کی آنکھوں میں کچھ ابھرا، کچھ تکلیف تھا سا۔ ویسے ہی میرا دماغ خراب تھا، اس لیے میں چلتا ہوں۔ وہ بولتے پلٹا، حنزلہ اپنا خیال رکھنا، کوئی تمہیں ڈرگ کیس میں پھنسانا چاہ رہا ہے۔ وہ اس کی پشت دیکھتے بولا، تم فکر نہ کرو، میں دیکھ لوں گا اس معاملے کو۔ وہ ہلکا سا پلٹتے سے دیکھتے بولا، عائشہ گھر آ گئی ہو؟ وہ لاؤنج میں آتے آوازیں دیتے بولا، ہاں آ گئی ہیں بھابی، اب شور مت مچاؤ۔ سارے وہاں آتے بولا، کہاں ہے وہ؟ اپنے کمرے میں ہوں گی۔ تم بتاؤ، تم نے تو بھابی کو لینے جانا تھا، پھر کیوں نہیں گئے؟ شافی کے آدمی پیچھے لگ گئے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ گولی تو نہیں لگی؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے دیکھتے فکر مندی سے بولا، میں ٹھیک ہوں اور مجھے کوئی گولی نہیں لگی، شکر۔ وہ گہرا سانس لیتے بولا، یہ کیا لائے ہو؟ وہ شاپر دیکھتے بولا، اپنی بیوی کے لیے کیک لایا ہوں۔ کیک؟ وہ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ مجھے لگا کہ مجھے اس کے لیے کچھ لے کر جانا چاہیے، اس لیے کیک لے آیا۔ عائشہ بھی لاؤنج میں آ گئی، وہ دونوں اس کی طرف پشت کیے کھڑے تھے۔ اچھا، سارم سر ہلاتے بولا۔ عائشہ چلتے ان کے سامنے آئی۔ عائشہ یہ لو۔ وہ شاپر اس کی طرف بڑھاتے مسکراتے ہوئے بولا، یہ کیا ہے؟ چاکلیٹ کیک تمہارے لیے لایا ہوں۔ اس کی بات سنتے وہ مسکرائی، تمہیں چاکلیٹ کیک پسند ہے؟ ہاں۔ واو، میرا اندازہ درست نکلا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے بولا، آپ دونوں بیٹھے، میں کیک لاتی ہوں۔ وہ بولتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا سارم، تم یہ پتا کرو کہ مجھ پر ڈرگ اسمگلنگ کا الزام کون لگا رہا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے بولا، ڈرگ اسمگلنگ؟ سارم حیران ہوا۔ ہاں، ڈی آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ میں ڈرگز اسمگل کر رہا ہوں، اب تم یہ پتہ لگاؤ کہ کون مجھے اس سب میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں اس معاملے کو، چلو اب کیک کھاتے ہیں۔ وہ بولتے چلتے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آیا۔ اتنے میں عائشہ ٹرے میں کیک اور پلیٹیں لے آئی۔ اب وہ تینوں ہنستے مسکراتے کیک کھانے لگے تھے۔ مستقبل سے انجان وہ تینوں آج جو انجوائے کر رہے تھے۔ حنزلہ رات تقریباً 9 بجے کمرے میں آیا۔ عائشہ بیڈ پر بیٹھی فون یوز کر رہی تھی۔ حنزلہ بھی بیڈ پر بیٹھا۔ عائشہ فون رکھتے اس کی طرف متوجہ ہوئی، تم کہیں باہر گئے تھے؟ نہیں، سارم کے ساتھ کچھ ڈسکس کر رہا تھا۔ تم سو جاؤ، مجھے ذرا ایک کام سے جانا ہے۔ حنزلہ، تم پھر کسی پر اٹیک کرنے جا رہے ہو؟ ابھی تمہارا پہلا زخم بھی ٹھیک نہیں ہوا۔
ذائشہ ضروری ہے، کوئی مجھے ڈرگ کیس میں پھنسانا چاہتا تھا۔ اب جبکہ میں جان گیا ہوں کہ وہ کون ہے تو پھر اسے مزید طول دینا نقصان دہ ہے۔ ابھی 10:05 پر وہ ڈرگز اسمگل کرنے والا ہے، وہ بھی میرے نام سے، اس لیے اسے مارنا ضروری ہے۔ تو پھر پولیس کو انفارم کرو، لیکن خود مت جاؤ۔ پولیس؟ وہ چونکا۔ ہاں پولیس، اب آپ خود ہی اپنی مخبری تو نہیں کریں گے؟ پولیس یقیناً اس بارے میں سوچے گی، لیکن آپ نے جائے تب تک جب تک آپ کا زخم ٹھیک نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس نے بولتے ارزم کو کال ملائی، پھر اٹھتے کھڑکی کی طرف آیا۔ ہیلو ایس پی ارزم خان اسپیکنگ۔ ارزم، ابھی 10:05 پر ایک ٹرک پر ڈرگز اسمگل ہونے والے ہیں جو صبح تک پورے پاکستان میں پھیل جائے گی۔ اس ٹرک میں کئی ٹن ڈرگز ہیں، تم نمبر نوٹ کرو اور جگہ بھی۔ اس جگہ پر تقریباً 40 آدمی پہرے پر ہوں گے۔ ٹھیک ہے حنزلہ غازی، تم اپنے گھر سے مت نکلنا، میں اس معاملے کو سنبھال لوں گا۔ وہ تیزی سے اٹھتے بولا۔ وہ ابھی تک اپنے آفس میں تھا جب سے اس کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ وہ رات 10-11 بجے تک گھر جاتا تھا۔ ٹھیک ہے ایس پی ارزم خان، اس نے بولتے کال کاٹ دی، میں خود بھی سنبھال لیتا۔ وہ عائشہ کو دیکھتے بولتے بیڈ کی طرف آیا۔ اب اگر خون خرابہ کرتے تو وہ قانون کے خلاف ہوتا، اب اگر پولیس اس معاملے کو سنبھالے گی تو وہ قانون ہوگا۔ ہمیں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ وہ اسے دیکھتے بولی، انڈر ورلڈ میں کسی کا قانون نہیں چلتا اور نہ ہی کوئی قانون کو مانتا ہے۔ اگر کوئی قانون کو مانتا نہ ہوتا تو پھر کوئی بھی پولیس کو دیکھتے بھاگے نہ۔ اسی کی بات میں دم تھا، اسی لیے حنزلہ چپ ہو گیا۔ ویسے کون آپ کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ بے دھیانی میں اسے آپ بول گئی تھی۔ ہے میرا ایک پرانا دشمن، غیاث پورا۔ غیاث پورا؟ وہ بڑبڑائی، عجیب نام ہے۔ اس نے تبصرہ کیا۔ اس کی بات سنتے حنزلہ مسکرایا۔ چلو ابھی تم سو جاؤ، آپ بھی سو جائیں، میں کچھ دیر تک سو جاؤں گا۔ ذائشہ بولتے دوسری طرف کروٹ لیتے آنکھیں موند کے۔ حنزلہ فون پر کچھ چیک کرنے لگا تھا۔ حنزلہ، ذائشہ اسے دیکھتے بولی۔ جی؟ وہ فون سے نظریں ہٹاتے اسے دیکھتے بولا۔ آپ کس چیز کی اسمگلنگ کرتے ہیں؟ ہیروں کی۔ ہیروں کی کیوں؟ کیونکہ مجھے ہیرے پسند ہیں۔ تم بتاؤ تمہیں کیسے ہیرے پسند ہیں؟ میرے پاس ہر طرح کے ہیرے ہیں۔ مجھے ہیرے نہیں پسند۔ اس کی بات سنتے حنزلہ حیران ہوا۔ ذائشہ نے اسے سیدھے بیٹھتے دیکھ خود بھی بیٹھ گئی۔ تمہیں ہیرے نہیں پسند؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھتے بولا۔ ہاں، عجیب لڑکیاں ہیرو پر مرتی ہیں اور تمہیں ہیرے ہی نہیں پسند؟ جی، ہر ایک ہی اپنی پسند ہوتی ہے۔ تو تمہیں کیا پسند ہے؟ مجھے سلور جویلری اور گولڈ جویلری۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بیوی کو ہیرے پسند نہیں ہوں گے۔ میرے اسکول میں ایک امیر بچی تھی، وہ میری دوست تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے ہیرے کی انگوٹھی دکھائے گی۔ اگلے دن وہ اپنی ماما کی انگوٹھی لے آئی، کافی خوبصورت تھی۔ پہلے اس نے پہنی، اسے کچھ نہیں ہوا، پھر میں نے پہنی اور مجھے پوری انگلی پر انفیکشن ہو گیا۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے ہوا تھا، لیکن انگوٹھی پہننے کے بعد ہوا تھا۔ مجھے تقریباً 2 ہفتوں تک انگلی میں درد رہا، اس لیے مجھے ہیرے نہیں پسند۔ اس کی بات سنتے حنزلہ مزید حیران ہوا۔ میں نے آج تک ایسی عورت نہیں دیکھی جسے ہیرے پہننے سے انفیکشن ہو جائے۔ اس کی بات سنتے ذائشہ مسکرائی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سلور سوٹ نہیں کرتا، کچھ کو گولڈ سوٹ نہیں کرتا، اور ذائشہ ان میں سے تھی جن کو ہیرے سوٹ نہیں کرتے تھے۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں سلور اور گولڈ کی جویلری خرید دوں گا، تم وہ پہن لینا۔ ذائشہ ہلکا سا ہنسی۔ آج پھر وہ میٹنگ روم میں موجود تھا۔ اس کے برابر میں ایان خان بیٹھا تھا، سامنے ڈی آئی جی صاحب اور سربراہی کرسی پر آئی جی صاحب۔ بہت خوب ایس پی اعظم خان، جس طرح آپ نے حنزلہ غازی کا ڈرگ سے بھرا ٹرک پکڑا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ جلد اسے بھی پکڑ لیں گے۔ آئی جی صاحب خوشی سے بولے۔ سر وہ ٹرک حنزلہ غازی کا نہیں تھا۔ اس کی بات سنتے وہ تینوں حیران ہوئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ایس پی اعظم خان؟ ڈی آئی جی صاحب بولے۔ صحیح کہہ رہا ہوں سر، حنزلہ غازی ڈرگز اسمگل نہیں کرتا بلکہ ہیرے اسمگل کرتا ہے، وہ بھی سال میں صرف 2 یا 3 دفعہ۔ میں نے اچھے سے چیک کیا ہے، وہ ڈرگز اسمگل نہیں کرتا بلکہ غیاث پورا کرتا ہے۔ غیاث پورا؟ میں نے اس کا نام آج تک نہیں سنا۔ آئی جی صاحب بولے۔ کیونکہ غیاث پورا کافی عرصے بعد پاکستان آیا ہے، اور پاکستان آنے کے بعد وہ حنزلہ غازی کا نام استعمال کرنے لگا ہے۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرے گا؟ ڈی آئی جی صاحب بولے۔ کیونکہ غیاث پورا اور حنزلہ غازی پرانے دشمن ہیں۔ اس ٹرک کی انفارمیشن بھی مجھے حنزلہ غازی نے دی تھی۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میرے آفس میں آئی 9 بجے کی کال ریکارڈ چیک کر لیں، اور اس فائل میں سارے ثبوت ہیں کہ حنزلہ غازی ڈرگز اسمگل نہیں کرتا بلکہ غیاث پورا اس کا نام استعمال کر رہا ہے۔ ایسا بولتے فائل آگے بڑھائی۔ ہمیں آپ پر یقین ہے ایس پی اعظم خان، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو سچ ہی کہہ رہے ہوں گے۔ ہم اپنے ایک آفیسر کو غیاث پورا کا کیس دیتے ہیں۔ آئی جی صاحب بولے۔ ڈی آئی جی صاحب فائل دیکھنے لگے۔ سر، کسی دوسرے آفیسر کے بجائے آپ ڈی ایس پی ایان خان کو یہ کیس دے دیجیے۔ مجھے یقین ہے کہ ڈی ایس پی ایان خان اتنے قابل ہیں کہ وہ بآسانی کسی کی مدد کے بغیر اس کیس کو سنبھال لیں گے۔
وہ ایک نظر ایان کو دیکھتے بولا۔ ایان حیران ہوا، اسے پولیس میں بھرتی ہوئے 1 سال ہوا تھا، اس نے آج تک کبھی کوئی کیس اکیلے سالو نہیں کیا تھا، ہمیشہ کسی کی سرپرستی میں کیا تھا، یہ پہلا کیس تھا جو وہ اکیلا کرتا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم یہ کیس ڈی ایس پی ایان خان کو دیتے ہیں۔ آئی جی صاحب کی بات سنتے ایان مسکرایا۔ سر، اس فائل میں سارے ثبوت ہیں، ان ثبوتوں کی بنیاد پر ہم غیاث پورہ کو اریسٹ کر سکتے ہیں، ڈی آئی جی صاحب بولے۔ ٹھیک ہے، یہ کام ڈی ایس پی ایان خان کے ذمہ ہے اب۔ یس سر، ایان بولا۔ اعظم بھی مطمئن ہو گیا تھا، ہیرے اسمگلنگ پر اتنی سزا نہیں ملتی تھی جتنی ڈرگز اسمگلنگ پر ملتی تھی۔ وہ اگر یہ الزام حنزلہ پر سے نہ ہٹا پاتا تو یقیناً ان سے بہت جلد جیل ہو جاتی، وہ بھی عمر قید۔ حنزلہ میرے ساتھ تھا، وہ ابھی لاؤنج میں بیٹھا ہی تھا جب سارم وہاں آتے بولا۔ کیا ہوا؟ وہ کھڑے ہوتے بولا۔ گل خان پاکستان آ چکا ہے اور اب وہ ایس پی اعظم خان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اتنے میں ذائشہ بھی وہاں آ گئی۔ اس کی بات سنتے وہ پریشان ہوا، وہ یقیناً ہمارے کیے حملے کا ذمہ دار اعظم کو سمجھ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم گل خان پر پوری نظر رکھو، جب تمہیں لگے کہ وہ اعظم خان کو نقصان پہنچانے لگا ہے تب اسے خبر کر دینا کہ اس کا گودام تباہ کرنے والا میں تھا، اعظم نہیں۔ لیکن حنزلہ، ساری میں نہیں چاہتا کہ میرے کیے کی سزا کسی دوسرے کو ملے، اس لیے اس بات کو یقینی بنانا کہ گل خان اعظم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، ورنہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم ریلیکس رہو، میں گل خان کو ایس پی اعظم خان سے دور رکھوں گا۔ اچھی بات ہے، کھانا تیار ہے، آ کر کھا لیں۔ رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے، اتنے میں سارم کا فون بجا۔ حنزلہ گل خان ایس پی اعظم خان کے گھر کی طرف جا رہا تھا، وہ تقریباً 3 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس کی بات سنتے حنزلہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ کہاں جا رہے ہو حنزلہ؟ سارم بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ سارم، تم گھر رہو ذائشہ کی حفاظت کے لیے، اور جلدی سے بیک اپ تیار کرو۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے جلدی سے بولا اور فل اسپیڈ سے چلاتے باہر چلا گیا۔ سارم حیران سے اندر آیا۔ حنزلہ کہاں گیا ہے؟ یقیناً اعظم خان کو بچانا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ خیر بھابھی، آپ ابھی کمرے میں جائیں۔ ذائشہ سر ہلاتے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سارم اب بیک اپ کی تیاری کرنے لگا۔ حنزلہ فل اسپیڈ سے گاڑی اڑاتے ساتھ ساتھ اعظم کو کال بھی کر رہا تھا۔ ہیلو حنزلہ، اس کی حیران آواز گونجی کیونکہ حنزلہ نے اسے پرسنل نمبر پر کال کی تھی۔ 12 سال بعد بھی دونوں نے نمبر نہیں بدلے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے کے نمبر ڈیلیٹ کیے تھے۔ ابھی گھر ہو؟ ہاں کیوں؟ گل خان تمہارے گھر کی طرف آ رہا ہے، اسی لیے جلدی سے تم اپنے گھر سے نکلو۔ تم ایک پولیس آفیسر کو بھاگنے کا کہہ رہی ہو؟ وہ کتاب رکھتے اٹھا اور سردی روم سے باہر نکلا، اب اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ تم پولیس آفیسر ہو، کوئی آئرن مین نہیں جس پر گولی کا اثر نہیں ہوگا، وہ تیز لہجے میں بولا۔ 1 منٹ حنزلہ، تم ابھی کہاں ہو؟ تمہارے گھر کی طرف آ رہا ہوں، اب تم جلدی سے نکلو اپنے گھر سے۔ میں نہیں جانے والا، آ لینے دو اس گل خان کو، میں نمٹ لوں گا اس سے۔ اعظم، میں کہہ رہا ہوں وہاں سے نکلو، وہ گل خان کتنا بڑا کمینہ ہے ہم دونوں جانتے ہیں۔ وہ اب چیخا تھا۔ اعظم نے اپنے بیڈ کی سائڈ ڈرا سے پسٹل نکالی، وہ اب اس میں گولیاں بھر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں، اسی لیے میں اس کا انتظار کروں گا، وہ یقیناً میرے گھر فائرنگ کرے گا اور اس دوران میں اس کا نشانہ لوں گا، اور اگر اس نے تمہارے گھر بم لگا دیا تو وہ ایسا نہیں کرے گا۔ بالکل، وہ تو تمہارے چچا کا بیٹا ہے نا۔ حنزلہ، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں، 30 سال کا مرد ہوں، عقل پھر بھی نہیں ہے اس 30 سال کے کھوتے میں۔ وہ غصے میں اس کی بات کاٹتے بولا۔ اس کی بات سنتے اعظم ہنسا۔ تم ہنس رہے ہو کمینے، اور یہاں میری جان نکل رہی ہے پریشانی سے۔ وہ پھر چیخا۔ اتنے میں اس کے گیٹ پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ اعظم، تم ابھی تک نہیں نکلے؟ وہ فائرنگ کی آواز سنتے پریشانی سے بولا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں نہیں نکلوں گا۔ گل خان عموماً AK-47 گن استعمال کرتا ہے کمینے انسان، وہ آسانی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حنزلہ غازی، تم نے ایس پی اعظم خان کو کچھ زیادہ ہی ہلکے میں لے رکھا ہے۔ وہ کھڑکی سے پردہ ہٹاتے باہر دیکھتے بولا۔ باہر کتنے لوگ ہیں؟ حنزلہ بولا۔ گل خان کو ملا کر 15، اور سب کے پاس AK-47 ہے۔ اللہ! اس کی بات سنتے حنزلہ بے ساختہ بولا۔ تم ابھی کہیں چھپ جاؤ، میں بس پہنچنے ہی والا ہوں۔ اس کی بات سنتے اعظم نے آنکھیں گھمائی۔ تم میرے باپ نہ بنو، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، اعظم نشانہ لیتے ہوئے بولا۔ ایک ہی بار میں وہ 2 بندوں کو ہیڈ شاٹ مار چکا تھا۔ اعظم اپنے بہترین نشانے کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ سارے اب میرے کمرے پر فائر کرنے لگے ہیں۔ تمہیں گولی تو نہیں لگی اب تک؟ میں بس 5 منٹ کے فاصلے پر ہوں۔ اس کا مطلب کہ تم اوور اسپیڈنگ کر رہے ہو، اس پر میں تمہیں گرفتار بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے بولتے پھر گولیاں چلائیں۔ اس کے کمرے کی ساری کھڑکیاں ٹوٹ چکی تھیں، وہ خود دیوار کی اوٹ میں تھا۔ اس کا گھر خاص مٹیریل سے بنا تھا، اس لیے ابھی تک کوئی بھی گولی دیوار کے آر پار نہ ہو سکی تھی۔ اعظم کے نشانے سے مزید 3 لوگ مر چکے تھے۔ تم ایک دفعہ مجھے وہاں پہنچ لینے دو کمینے، پھر تجھے بتاتا ہوں۔
کچھ ہی دیر بعد ارزم نے ان آدمیوں کے پیچھے حنزلہ کی گاڑی دیکھی. وہ گاڑی میں بیٹھے ہی فائرنگ کرنے لگا تھا. ارزم نے مسکراتے کال کاٹ دی. اس کے اندھا دھند فائرنگ کی وجہ سے وہ سب گر گئے تھے. گل خان گاڑی میں ہی بیٹھا تھا. اس کا رائٹ ہینڈ فوراً گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے نکلے. حنزلہ نے ان کی چلتی گاڑی پر گولیاں چلائیں. گل خان حنزلہ کو دیکھتے حیران ہوا تھا. حنزلہ کی آنکھوں میں غصہ تھا جبکہ گل خان کی آنکھوں میں حیرت تھی. ان کے وہاں سے جاتے ہی ارزم کھڑکی سے ہٹا. حنزلہ تیزی سے گیٹ سے اندر آیا. ارزم کے گھر کی ساری کھڑکیاں ٹوٹ چکی تھی. لاؤنج میں فانوس ٹوٹا پڑا تھا. وہ یقیناً گولیاں لگنے سے ٹوٹا تھا. حنزلہ تیزی سے اندر داخل ہوا. ویلکم حنزلہ غازی سا. وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب حنزلہ نے تیزی سے آگے آتے اسے مکہ دے مارا. کمینے انسان، جب تجھے کہا تھا کہ یہاں سے نکل تو پھر کیوں نہیں نکلا؟ اگر تمہیں لگ جاتی تو کچھ سوچا بھی ہے کہ کیا ہو جاتا تمہاری اس لاپرواہی کی وجہ سے؟ یہ جانتے بوجھتے کہ وہ تمہارے مارنے آیا ہے، پھر بھی یہ پاگل پن. وہ غصے سے اس کا کالر پکڑتے چیخا تھا. تم آج بھی ویسے ہی جذباتی ہو جیسے 12 سال پہلے تھے. وہ اس کے ہاتھ آرام سے کالر سے ہٹاتے بولا. تم آج بھی ویسے ہی پاگل ہو جیسے 12 سال پہلے تھے. وہ اسے گھورتے بولا. ارزم مسکرایا. بیٹھو. وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتے بولا. بیٹھنے نہیں آیا میں یہاں. وہ اسے گھورتے بولا. اچھا ٹھیک ہے، اب گھورنا بند کرو. اس کی بات سنتے حنزلہ نے گہرا سانس لیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا. کھانا کھا چکے ہو؟ ارزم بولا. نہیں. ٹھیک ہے بیٹھو، کھانا کھاتے ہیں. ویسے بھی آج میں نے بریانی بنائی ہے. وہ بولتے کچن کی طرف بڑھا. تم نے؟ وہ حیران ہوا. وہ بھی اس کے پیچھے ہوا. ہاں. وہ بریانی کو دم سے اترتے بولا. وہ جب اسٹڈی روم میں گیا تب چولہا بند کر گیا تھا، یہ سوچ کر کہ کچھ دیر پڑھ کر دم ہٹائے گا. تم نے کیوں بنائی؟ کک نہیں ہے کیا؟ نہیں. مطلب کہ صبح ناشتہ بھی تم خود ہی بناتے ہو؟ ہاں. تو جب لیٹ آنا ہو تو پھر باہر سے کھاتا ہوں. وہ بریانی پلیٹوں میں ڈالنے لگا. بریانی کی خوشبو ہر سو پھیل گئی. خوشبو تو اچھی آ رہی ہے. کچن میں ہی چھوٹا سا ڈائننگ ٹیبل تھا. وہ دونوں وہیں بیٹھ گئے. وہ ارزم تمہارے ہاتھ میں کافی ذائقہ ہے. وہ تعریف کیے بغیر رہ نہ سکا. ارزم بس مسکرایا. تم بس اتنا ہی کھاؤ گے؟ ارزم اسے پلیٹ کھسکاتے دیکھتے بولا. ہاں. اتنا کم؟ وہ حیران ہوا. پوری پلیٹ کھا چکا ہوں، ابھی بھی کم ہے. ہاں مزید لو. نہیں یار، ابھی میں بس اتنا ہی کھاؤں گا، باقی گھر جا کر کھاؤں گا کیونکہ میری بیوی نے بھی کھانا بنا رکھا ہے. اچھا. ارزم سمجھتے بولا. ارزم تم کوئی ملازم رکھ لو. حنزلہ اسے دیکھتے بولا. کیوں؟ کیونکہ اس پورے گھر میں تم اکیلے کیسے رہتے ہوگے؟ بندہ اکیلا فیل کرتا ہے. جب تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی تب کون تھا تمہارے پاس؟ سارم. لیکن میں اکیلے ہی ٹھیک ہوں، تم اس لیے پریشان نہ ہو. حنزلہ نے شادی کب کی؟ تقریباً 2 ہفتے پہلے. جس دن ہم نے گل خان پر حملہ کیا تھا اس دن میری شادی ہوئی تھی. حنزلہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں تھا جو تم شادی کی رات ہی آ گئے تھے گل خان کے گودام پر حملہ کرنے؟ اس میں دماغ خراب والی کیا بات تھی؟ وہ ایسا ناسمجھی سے دیکھتے بولا. واؤ حنزلہ غازی صاحب، آپ کی سمجھداری کو سلام ہے. خیر یہ بتاؤ کہ اپنی بیوی کو منہ دکھائی میں کچھ دیا تھا یا نہیں؟ میں نے تو کچھ نہیں دیا. لعنت تیری شکل پہ. وہ بے ساختہ بولا. حنزلہ نے منہ بنایا. پہلے یہ بتا کہ تیرا نکاح کیسے ہوا تھا؟ مولوی صاحب نے پوچھا کہ آپ کو نکاح قبول ہے. میں نے کہا کہ قبول ہے. وہ ابھی سے زج کرنے لگا تھا. اف حنزلہ، تم باز نہیں آؤ گے الٹے جواب دینے سے. ان باتوں کو چھوڑو بے وقوف انسان. اب سب سے پہلے بھابھی کو کوئی گفٹ دینا، گولڈ یا ڈائمنڈ، منہ دکھائی کے طور پر. منہ دکھائی ضروری ہوتی ہے کیا؟ یہ ایک رسم ہوتی ہے حنزلہ. اوہ اچھا. وہ سمجھتے سر ہلاتے بولا. تو پھر میں ذائشہ کو کیا دوں منہ دکھائی میں جو انہیں پسند ہو؟ اسے چاکلیٹ کیک پسند ہے. حنزلہ کے بچے، اب تم اپنی بیوی کو منہ دکھائی کے طور پر چاکلیٹ کیک دو گے؟ وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے بولا. تو تم نے خود ہی تو کہا کہ جو پسند ہے وہ دو. وہ اسے گھورتے بولا. میرا مطلب تھا کوئی جویلری، جیسے میں نے اپنی بیوی کو انگوٹھی دی تھی. کون سی انگوٹھی؟ میں نے ڈائمنڈ رنگ دی تھی، لیکن ذائشہ کو ڈائمنڈ رنگز نہیں پسند کیونکہ اس سے انفیکشن ہوتا ہے. اسے انفیکشن؟ وہ حیران ہوا. ہاں. تو پھر گولڈ کی دے دو، اور اگر اس میں چھوٹا سا ایک ڈائمنڈ ہو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. صحیح، میں کل ہی بنواتا ہوں رنگ. شکر تجھے سمجھ تو آیا. چل اب میں چلتا ہوں، اور اگلی دفعہ جب تم بریانی بناؤ تو مجھے بتا دینا، میں آ جاؤں گا. وہ کھڑے ہوتے بولا. کیوں آؤ گے؟ بریانی کھانے. وہ مسکراتے بولا. ٹھیک ہے. ارزم ہلکا سا مسکراتے بولا. اچھا ایک کام کرو، مجھے بریانی پیک کر دو. وہ کیوں؟ وہ حیران ہوا. ذائشہ اور سالم کو چیک کرواؤں گا. صرف بھابھی کے لیے دے رہا ہوں. وہ اسے گھورتے بولا. ٹھیک ہے. وہ مسکراتے ہوئے بولا. وہ اس کے لہجے میں جیلسی محسوس کر چکا تھا. 12 سال بعد ہی صحیح ان کی ناراضگی اب ختم ہو گئی تھی
اور وہ دونوں 12 سال پہلے والے دوست بن گئے تھے۔ ظاہشہ وہ لاؤنج میں کھڑے آوازیں دینے لگا، تم ٹھیک ہو؟ سارم وہاں آتے پریشانی سے بولا۔ سارم کا کمرہ گراؤنڈ فلور پر تھا، اسی لیے اس کی آواز سنتے وہ تیزی سے باہر نکلا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور وہ ایس پی اعظم خان؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ اتنے میں ظاہشہ بھی وہاں آ گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اسے دیکھتے بولی۔ بالکل میں ٹھیک ہوں، اور یہ بریانی تمہارے لیے، وہ شاپر آگے بڑھاتے بولا۔ لیکن میں نے کھانا بنایا تھا گھر پہ۔ وہ حیران ہوئی، وہ شاپر پکڑتے بولی۔ ہاں مجھے مزے کی لگی تو میں نے لے لی۔ میں نے سارم کے لیے بھی کہا، لیکن اس نے کہا کہ صرف بھابھی کے لیے دے رہا ہوں۔ اس کون؟ سارم حیران ہوتے بولا۔ ارزم۔ تم ایس پی ارزم خان کے ساتھ کھانا کھا کے آ رہے ہو؟ سارم حیران ہوا۔ ہاں سب بتاتا ہوں، ابھی چلو کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن آپ تو کھا آئے ہیں۔ وہ تو بس میں نے تھوڑا سا کھایا تھا، ابھی تمہارے ساتھ بھی کھاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، ظاہشہ مسکراتے ہوئے بولی اور چلی گئی۔ تم ارزم خان کو پہلے سے جانتے ہو نا؟ سارم بولا۔ ہاں جانتا ہوں، چلو آؤ پھر سب بتاتا ہوں۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں ظاہشہ کھانا لے آئی، ساتھ خان سامہ نے بھی کھانا پکڑ رکھا تھا۔ تم نے آج کیا بنایا ہے؟ وہ ظاہشہ کو دیکھتے بولا۔ میں نے بریانی اور گوشت۔ صحیح، آپ بتاؤ تم ارزم کو کیسے جانتے ہو؟ ارزم میرا بچپن کا دوست ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ سارم کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ بچپن کا دوست؟ ہاں، 12 سال پہلے ہماری لڑائی ہوئی تھی، اس وجہ سے میں نے دوستی توڑ دی۔ پھر 12 سال بعد ظاہشہ کی وجہ سے ہماری ملاقات ہوئی، اور اب ہماری لڑائی بھی ختم ہو گئی ہے۔ وہ دونوں اس کی بات سنتے حیران ہوئے۔ تو تم نے گل خان سے پنگا بھی اس لیے لیا کہ اس نے ارزم کی بیوی اور بچے کو مارا ہے؟ ہاں، چلو اب کھاؤ، ارزم کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ سارم سر جھٹکتے کھانے لگا۔ واو مزے کی ہے، ظاہشہ ایک چمچ لیتے بولے۔ پھر اس نے تھوڑی سی بریانی پلیٹ میں نکالتے سارم کو دی۔ تم بھی ٹیسٹ کرو، بہت مزے کی ہے۔ سارم نے ایک چمچ لی۔ آپ کی بنائی بریانی زیادہ مزے کی ہے، یہ بس ٹھیک ہی ہے۔ وہ پلیٹ پرے کرتے بولا۔ اس کی بات سنتے حنزلہ نے اسے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر بل دیکھتے وہ بے ساختہ مسکرایا۔ وہ یقیناً غصہ تھا، کل تک وہ اس کا اکلوتا دوست تھا، اور اب کوئی اس کا بچپن کا دوست نکل آیا تھا۔ اس کا غصہ جیلس ہونا بنتا تھا۔ آپ کی لڑائی کیوں ہوئی تھی ارزم بھائی سے؟ ظاہشہ بیڈ پر بیٹھتے بولی۔ ویسے ہی میرا دماغ خراب تھا جو اس کی بات نہ مانی، الٹا اس سے ہی ناراض ہو گیا۔ اچھا؟ وہ بولتے خاموش ہو گیا۔ وہ اور حنزلہ اپنے ماضی کو یاد کرنے لگا۔ اس نے ناز کے لیے ارزم سے مکمل رابطہ ختم کر لیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا اس کے ساتھ، 2 سال تک تو سب ٹھیک رہا۔ جب وہ 20 سال کا ہوا تب اس کی زندگی میں قیامت جیسا دن آیا۔ کالج کے زمانے میں وہ غیاث سے ناز کی وجہ سے لڑا تھا، 2 سال میں وہ مافیا بن گیا تھا۔ اس نے کافی پیسہ بھی کما لیا تھا، لیکن ان 2 سالوں میں وہ حنزلہ کو نہیں بھلا تھا۔ اس دن وہ ناز کے ساتھ گھر آیا تھا تاکہ انہیں اپنے ماں باپ سے ملوا سکے، لیکن جب گھر پہنچا تو اسے اپنے ماں باپ کی لاشیں ملی۔ اس درمیانے درجے کے گھر کے لاؤنج میں اس وقت خون ہی خون تھا، سامان آس پاس بکھرا پڑا تھا۔ سامنے صوفے پر غیاث ہاتھوں میں پسٹل پکڑے بیٹھا تھا۔ ماما، بابا! وہ بدحواسی میں اپنے ماں باپ کی لاشوں کے پاس جاتے انہیں تھپ تھپانے لگا۔ اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی۔ ارے حنزلہ غازی صاحب، آپ تو ابھی سے رو پڑے؟ پیچھے سے غیاث طنزیہ بولا۔ وہ پلٹتے سے دیکھنے لگا۔ یہ تم نے کیا ہے؟ لیکن کیوں؟ تم نے میرے ماں باپ کو کیوں مارا؟ وہ آخر میں چیخا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا؟ دیکھو آج تم کس حالت میں ہو اور میں کہاں ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا۔ حنزلہ نے کھڑے ہوتے سے مکہ مارا۔ اس کے ساتھیوں نے جلدی سے پکڑ لیا۔ اچانک حنزلہ کی نظر ناز پر پڑی۔ ناز تم جاؤ یہاں سے، بھاگو! وہ پھر چیخا۔ ارے بچے آرام سے، میں اپنی محبوبہ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ اس کے بال مٹھیوں میں دبوچے بولا۔ محبوبہ لفظ پر وہ ساخت ہوا۔ اس نے ناز کو دیکھا جو غیاث کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ ناز، تم جاؤ یہاں سے پلیز۔ تو سچ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ افسوس حنزلہ، میں اب تمہارے ساتھ نہیں غیاث ڈارلنگ کے ساتھ ہوں۔ یہ دیکھو اس نے مجھے ڈائمنڈ کی انگوٹھی گفٹ کی ہے، اور تم آج تک مجھے گولڈ بھی گفٹ نہیں کر سکے۔ وہ اپنا ہاتھ سامنے کرتے بولے۔ وہ نوجوان بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ ماں باپ مر چکے تھے اور محبت نے بھی دغا کیا تھا۔ مارو اس سالے کو، غیاث اسے کک مارتے بولتا۔ اس کے ساتھ ہی اسے مارنے لگے تھے۔ غیاث اور ناز وہاں سے چلے گئے۔ حنزلہ کمزور نہیں تھا، لیکن وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے اپنی محبت کو کسی دوسرے کے ساتھ مسکراتے جاتے دیکھا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل میں تھا۔ اسے ہاسپٹل لانے والا کون تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے ماں باپ کو دفنایا جا چکا تھا کیونکہ وہ 1 ہفتے سے بے ہوش تھا۔ انہیں کس نے دفنایا وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ ہاسپٹل سے نکلنے کے بعد وہ سیدھا اپنے والدین کی قبروں پر گیا تھا۔
2 سال کے اندر اندر اس نے خود کو مکمل بدل دیا۔ وہ اب مشہور زمانہ گینگسٹر بن چکا تھا۔ وہ ہیرو کی اسمگلنگ کرتا تھا۔ ناز نے اسے صرف اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ اسے ڈائمنڈ نہیں دے سکتا تھا۔ اب اس کے پاس بے انتہا ہیرے تھے۔ اس کے تقریباً 1 سال بعد اسے سارم ملا تھا۔ وہ اس کے دشمن غیاث کے پاس قید تھا کیونکہ سارم ایک قابل ہیکر تھا۔ وہ منٹوں میں کچھ بھی ہیک کر سکتا تھا۔ غیاث کو موت کے منہ میں پہنچانے کے بعد اس نے سارم کو بھی آزاد کر دیا تھا۔ تب اسے پتہ چلا تھا کہ سارم بے سہارا تھا۔ تب سے سارم اس کے ساتھ تھا۔ اس سارے عرصے میں ایک دفعہ بھی اس نے ارزم سے رابطہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ارزم ان کی برسی پر، ان کی قبروں پر آتا ہے۔ ظاہشہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ حنزلہ کو احساس ہی نہ ہوا کہ وہ سب بول رہا تھا۔ حنزلہ کا اپنا چہرہ بھی آنسوؤں سے تر تھا۔ ظاہشہ نے کچھ کہے بغیر اسے گلے لگا لیا تھا۔ اگلے دن وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب حنزلہ وہاں آیا۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھا۔ ظاہشہ؟ جی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے بولی۔ اس نے جیب سے ایک ڈبہ نکالتے کھولی۔ یہ؟ وہ رنگ دیکھتے حیران ہوئی۔ ہاں، وہ میں نے تمہیں منہ دکھائی میں کچھ نہیں دیا تھا، اس لیے یہ گفٹ لایا ہوں۔ سارے لاؤنج میں داخل ہونے لگا تھا۔ اس کی بات سنتے الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ پاگل! لاؤنج میں بیٹھ پر کون منہ دکھائی دیتا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ ظاہشہ مسکرائی۔ میں پہناؤں؟ جی، اس نے بولتے ہاتھ آگے کیا۔ حنزلہ نے اسے رنگ پہنائی۔ تمہیں پسند آئی؟ بہت پیاری ہے، وہ رنگ دیکھتے بولی۔ وہ زیادہ بڑی نہیں تھی اور نہ ہی زیادہ چھوٹی۔ اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا ہیرا لگا ہوا تھا۔ مجھے اچھا لگا کہ تمہیں پسند آئی، حنزلہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ظاہشہ نے اپنا ہاتھ ہلایا۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، انگوٹھی چبھنے لگی ہے شاید، وہ پھر ہاتھ ہلاتے بولے۔ حنزلہ نے جلدی سے انگوٹھی اتاری۔ جہاں ڈائمنڈ تھا وہاں ہلکا سا نشان پڑ گیا تھا اور اب انگلی بھی سوچنے لگی۔ I'm sorry, I'm really sorry، میں نے اس میں بہت چھوٹا ہیرا لگوایا تھا لیکن پھر بھی ایسا ہو گیا۔ I'm so sorry، وہ شرمندہ ہوتے بولا۔ کوئی بات نہیں حنزلہ، مجھے ہیرے سوٹ نہیں کرتے، اور آپ تسلی رکھیں، ہمارا نکاح جن بھی حالات میں ہوا ہو، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانے والی، اس لیے مجھے کسی دوسرے جیسا نہ سمجھے کہ اگر آپ مجھے ہیرا نہیں دیں گے تو میں چلی جاؤں گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے بولا۔ ایسی بات نہیں ہے ظاہشہ، مجھے ارزم نے بولا تھا کہ چھوٹے سے ہیرے سے کچھ نہیں ہوتا، اور میں بھی چاہتا تھا کہ تمہارے دل میں کوئی بات نہ رہے۔ وہ صفائی دیتے بولا۔ میرے دل میں کوئی بات نہیں ہے حنزلہ، اچھا لگا سن کر، اس پر کیا لگاؤں؟ وہ انگلی کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ کوئی بھی ٹیوب جو درد کو کم کرے۔ ٹھیک ہے۔ سارم، سارم جلدی سے میڈیکل باکس لاؤ۔ سارم جلدی سے میڈیکل باکس لے آیا۔ اب کس سے لڑ کر آئے ہو؟ وہ لاؤنج میں آتے بولا۔ مجھے نہیں، ظاہشہ کو چوٹ لگی ہے۔ وہ ابھی سے ٹیوب لگانے لگا تھا۔ یہ کیسے لگی؟ انگوٹھی میں ہیرا تھا، اس سے ہوا۔ تو کس نے کہا تھا کہ کسی ایرے غیرے کی بات سنو؟ وہ منہ بناتے بولا۔ حنزلہ نے اسے بتایا تھا کہ ارزم کا آئیڈیا تھا۔ حنزلہ اور ظاہشہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر دونوں مسکرا پڑے۔ میں ٹھیک ہوں، ارزم بھائی کب تک آئیں گے؟ میں کھانا بنا چکی ہوں، میں پوچھتا ہوں اس سے۔ حنزلہ بولتے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جاتے کال کرنے لگا۔ آج انہوں نے لنچ پر ارزم کو انوائٹ کیا تھا۔ یہ وجہ بھی تھی کہ سارم کا موڈ آف تھا۔ کہاں ہو؟ کال پک ہوتے وہ بولا۔ گھر سے نکلنے لگا ہوں۔ اچھا، جلدی پہنچ، اگر ایڈریس سمجھ نہ آئے تو کال کر لینا، میں لینے آ جاؤں گا۔ حنزلہ غازی صاحب، میں پولیس آفیسر ہوں، اس لیے آپ مجھے راستہ نہ سمجھائیں۔ ٹھیک ہے ایس پی صاحب، ابھی جلدی پہنچائیں، سب آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور ہاں، آتے ہوئے اپنی پسٹل بھی لازمی لینا۔ پسٹل کیوں؟ شاید تم بھول رہے ہو کہ کل رات ہی تم پر اٹیک ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، لے آؤں گا، اب اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، آ رہا ہے وہ۔ ظاہشہ اتنی دیر میں تم ریسٹ کر لو۔ ٹھیک ہے، وہ بولتے اٹھ گئی۔ اب لاؤنج میں سارم اور حنزلہ ہی رہ گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد باہر سے گولیوں کی آوازیں آنے لگی۔ وہ دونوں جلدی سے اٹھی۔ گلخان ہوگا، کل رات اس نے مجھے دیکھا تھا، اتنی جلدی اس نے ہمارا گھر کیسے ڈھونڈ لیا؟ سارم حیران تھا۔ وہ دونوں جلدی سے سارم کے کمرے میں گئے، وہاں سے وہ دونوں پسٹل اٹھا لائے تھے۔ حنزلہ یہ؟ ظاہشہ سینیاں اترتے بولی۔ ظاہشہ تم کمرے میں جاؤ، اور باہر تب تک نہ آنا جب تک گولیوں کی آوازیں رک نہ جائیں۔ جاؤ؟ جی جی، ظاہشہ سر ہلاتے واپس چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں گلخان اپنے کچھ بندوں کے ساتھ اندر آ گیا۔ وہ تقریباً 45-50 سال کا آدمی تھا۔ گلخان؟ حنزلہ اس پر پسٹل تانتے ہوئے بولا۔ گلخان نے ہاتھ اٹھائے، جس کا مطلب تھا کہ وہ پسٹل سے لڑنے نہیں آیا۔ ان دونوں نے پسٹل نیچے کی۔ گلخان کے ساتھ 3 آدمی مزید بھی تھے۔ حنزلہ غازی، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ پوچھو۔ میری اور تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، پھر کل رات تم نے میرے آدمیوں کو کیوں مارا؟ کیونکہ تم نے میرے بھائی جیسے دوست کی بیوی اور بچے کو مارا تھا، اس لیے۔ تم ارزم خان تمہارا دوست ہے؟ ہاں۔ گلخان نے تنزیہ ہنستے ان تینوں کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں ان تینوں سے لڑنے لگے تھے۔ یہ تینوں گلخان کے خاص آدمی تھے۔ ان تینوں کو ہرانا کافی مشکل تھا، لیکن وہ دونوں بھی لڑائی میں مہارت رکھتے تھے۔
वो दोनों इन तीनों का अच्छे से मुकाबला कर रहे थे। गोलियों की आवाज ना सुनते आयशा कमरे से निकल आई। गुल खान की नजर इस पर पड़ी। वो इन सबको देखते वापस कमरे में जाने लगी जब गुल खान पिस्टल निकालते बोला, रुको रुको लड़की, वरना मैं इन दोनों को शूट कर दूंगा। इसकी बात सुनते वो दोनों रुके। इन तीनों ने इन दोनों को पकड़ लिया। जायशा अब नीचे आने लगी थी। हाथ ऊपर करो, गुल खान जायशा से बोला। तुम यकीनन अंधे नहीं हो, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। वो हाथ सामने करते बोली। इसके बेखौफ लहजे पर गुल खान ने सताइशी नजरों से इसे देखा। वो हंजला की सीध में थोड़ा दूर खड़ी थी। बीवी तो बहादुर मिली है तुम्हें, गुल खान बोला। गुल खान, हाँ, लड़ाई हमारी है, मेरी औरत को बीच में क्यों ला रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि मैं किस लिए मशहूर हूँ? वह हंसला को देखते तंजिया बोला। गुल खान, मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगा। हंसला गुर्राया। गुल खान अपने किसी भी दुश्मन को मारने के बाद इनके घर की औरतों को बांदी बना लिया करता था। गुल खान ने पिस्टल का रुख हंसला की तरफ किया। इससे पहले वो ट्रिगर दबाता, जायशा ने इसे पीछे की तरफ जोर से धक्का दिया। इसी असना में इसकी अगली दब गई और ट्रिगर चल गया। जायशा की पिंक फ्रॉक खून से सुर्ख होने लगी। इसी वक्त पीछे से किसी ने गुल खान और उसकी तीन आदमियों को शूट किया। हंजला ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां अर्जम खड़ा था। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। तुम जल्दी से भाभी को हॉस्पिटल लेकर चलो। कोई फायदा नहीं, वो पहले पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे। इसने जल्दी से अपनी जेब से रुमाल निकाला और जायशा के जख्म पर रखा। जायशा को दवाई लगाने के बाद इन्होंने मेडिकल बॉक्स साइड पर ही रख दिया था। हंजला मेडिकल बॉक्स सारिम ने से मेडिकल बॉक्स दिया। हंजला, खून रुको, भाभी का और हॉस्पिटल चलो मेरे साथ। पुलिस ऑफिसर के साथ होते वो देर नहीं करेंगे। ठीक है चलो। वह इसके जख्म पर फ्राक के ऊपर से ही पड़ी पट्टी बांधने लगा। वो तीनों एक साथ बाहर निकले। थोड़ी देर बाद वो तीनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। जायशा का इलाज फौरन शुरू हो गया था। हंजला, मैं आयान को तुम्हारे घर भेज दूंगा, गुल खान और उसके साथियों की लाशों के लिए। भेज दो। ठीक है, वो बोलते साइड हुआ। इसे पेट पर गोली लगी थी। जायशा का ऑपरेशन हो चुका था लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आई थी। वो तीनों बाहर ही थे। इन्हीं हॉस्पिटल में 5 घंटे होने वाले थे। इसी वक्त डॉक्टर बाहर निकले। मुबारक हो, पेशेंट अब खतरे से बाहर हैं और इन्हें होश भी आ चुका है। इसकी बात सुनते हंसला ने बेसाख्ता शुक्र अदा किया। पहले वो सारिम के गले लगा, फिर अर्जम के। बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से इसका इलाज जल्दी मुमकिन हुआ। वो इसके गले लगे ही बोला था। शुक्रिया की कोई बात नहीं, अब बस इनका ध्यान रखना। इंशाल्लाह। वो पीछे हटते बोला, साथ नम आंखें साफ करने लगा। कुछ अरसे बाद कुछ पता चला? अर्जम सारिम से बोला। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा कॉल पर बात कर रहा था। नहीं, मैं इन्हें ट्रेस कर नहीं पा रहा। यकीनन हंसला ने अभी तक अपना फोन ऑन नहीं किया। ऑपरेशन ने कुछ ही दिन बाद हंसला जायशा को लेकर गायब हो गया। इसकी फैक्ट्रियों का कागजी मालिक सारिम था, इसलिए अब इसे सब संभालना पड़ रहा था। इसके साथ साथ वो हंसला को भी ढूंढ रहा था। आज इन्हें गायब हुए 4 माह हो चुके थे। अर्जम अभी इसे ढूंढ नहीं पा रहा था। अगर इनके बारे में कुछ पता चला तो मुझे इन्फॉर्म करना, अर्जम बोला। जरूर। वो फोन रखते कुर्सी से टेक लगा गया। एक दफा तू मुझे मिल कमीने, हड्डियां तोड़ूंगा तेरी। वो तसव्वुर में हंजला से मुखातिब हुआ। इसके सारे हीरे पुलिस कस्टडी में थे। इनमें से कुछ डायमंड सेट इसने खुद खरीदी थी और वो अर्जम के पास अमानत के तौर पर पड़े थे। इतने में इसके दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, कम इन। सर, ये आपके लिए आया है। एक सिपाही इसे एक खत देते चला गया। इसने हैरत से खत खोला। अस्सलाम वालेकुम अर्जम। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर गुस्सा होंगे, होना भी चाहिए, लेकिन इस वक्त मुझे यही बेहतर लगा। जब मैं हॉस्पिटल में था तब मुझ पर और जायशा पर अटैक हुआ था। मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं ये जिंदगी छोड़ दूंगा, इसलिए मैं अचानक गायब हो गया। अब जायशा बिल्कुल ठीक है और मैं भी। घर का एड्रेस लिख रहा हूँ, यहाँ आ सकते हो मिलने। और एक आखिरी काम था तुमसे, कि मेरे मरने की खबर फैला दो ताकि मेरे दुश्मन मुझे ढूंढना बंद कर दें। तुम्हारा कमीना दोस्त, हंजला। अर्जम खत पढ़ते मुस्कुराया, फिर उठा। इसकी मंजिल वो एड्रेस था जो नीचे लिखा हुआ था।